اوکے ایک ماحول سا انہوں نے کریٹ کر دیا, بٹ لیٹس موو آن بیکاز وی ہیو ادر گیسٹ ویٹنگ فار اس. پاکستان کی پاکستان کی معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر عائشہ میاں کو بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت کی عالمی تنظیم جس کا نام ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن فار چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ سائیکائٹری اینڈ ایلائڈ پروفیشنز, یس, اس کا صدر منتخب کر دیا. سو شی از دا پریزیڈنٹ آف دس ایسوسیشن. ڈاکٹر عائشہ میاں جو ہیں وہ 2030 تک تنظیم کی صدارت کا عہدہ سنبھالیں گی. اور پاکستان کے لیے ایک ہسٹری ہے یہ پاکستان کے لیے, پاکستانی خواتین کے لیے, پاکستانیوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹر عائشہ میاں 1937 میں قائم ہونے والی اس عالمی تنظیم کی سربراہی کرنے والی نہ صرف پہلی پاکستانی ہیں بلکہ پہلی جنوب ایشیائی ڈاکٹر بھی ہیں. ساؤتھ ایشین ریجن سے کوئی پہلی ڈاکٹر ہیں جو اس تنظیم کی پریزیڈنٹ بنی ہیں. سو ڈاکٹر عائشہ میاں کی تقرری بلا شبہ عالمی سطح پر پاکستان کی نفسیاتی اور طبی شعبے میں اعلیٰ مہارتوں اور صلاحیتوں کا اعتراف بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر عائشہ میاں آخان یونیورسٹی سے آپ کو پتہ ہے گریجویٹ ہیں, اس کے بعد امریکہ میں یونیورسٹی آف ٹیکسس اور پھر دیگر انہوں نے اداروں میں اور کالجز اور یونیورسٹیز. دیکھیں ہمیں یہ اچھی بات لگتی ہے کہ جب ہمارے کچھ ایسے ایشوز ارائز کیے ہیں اور ہم نے بات کرنی تھی, بیکاز اٹس اے ویری ٹیکنیکل سبجیکٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود مینٹل ہیلتھ ایشوز ایز ویل. پھر ان کا ایک ادارہ بھی ہے جو کام کرتا ہے ذہنی صحت سے متعلق آگاہی کے لیے. اچھا جی, ہم ڈاکٹر عائشہ میاں نے جی ہمیں جوائن کر لی ہے اور پریزیڈنٹ IACAPAP جس کا ہم نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے. ڈاکٹر عائشہ کنگریچولیشنز, ہاؤ آر یو ڈوئنگ اور ہاؤ ڈو یو فیل؟ بہت میجر اعزاز ہے یہ آپ کے لیے. جی السلام علیکم ایوری ون, تھینک یو سو مچ. یو آل, آئی نو آپ لوگوں کے پروگرام کا I've been part of this, جو جیو کے تھرو بھی جو ہم بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ چائلڈ مینٹل ہیلتھ, یوتھ مینٹل ہیلتھ کو لے کے if we can just continue the awareness and advocacy. This is really a big honor. I think it's nice. It's a big responsibility, as well as I keep telling everyone کہ ٹھیک ہے یہ ہو تو گیا ہے. And IACAPAP, which is the Global Association of Child and Youth Mental Health, سب سے بڑی organization ہے. اس کے 90 years میں this is the first time that we have a South Asian, we have someone from a Muslim country, second time there's a woman leader. Anyways, but I think that it puts ہمارا region, ہمارا ملک, ہمارا space, ہمارے بچے, ہماری youth on the map. So I think from that perspective, ڈاکٹر صاحبہ اگر ہمیں بتا سکیں کہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس تنظیم کا پرائمری مقصد کیا ہے. ظاہر ہے دنیا بھر میں جو سائیکیاٹری کے شعبے سے وابستہ پروفیشنلز ہیں ان کو تو I'm sure کنیکٹ کرتی ہی ہوگی, لیکن کیا نئی ریسرچ, ڈیولپمنٹ, جدت, یہ طریقے بھی شیئر ہوتے ہیں؟ پھر پیشنٹ کیئر سے متعلق کیا اس میں کوئی کردار ہے اس تنظیم کا؟ جی بالکل. سو یہ جو تنظیم ہے اس کے اگین جیسے ملٹیپل آرگنائزیشنس کے ہوتے ہیں, دا بگیسٹ تھنگ از ایڈوکیسی, کہ کس طریقے سے ہم یوتھ مینٹل ہیلتھ کو ایڈوکیٹ کر سکیں ٹو دا رائٹ پیپل, ٹو دا پالیسی پیپل. اور ہر ملک کی جو چائلڈ مینٹل ہیلتھ یا یوتھ مینٹل ہیلتھ کی ایسوسیشنز ہیں وہ اس تنظیم کی ممبر ہیں. سو وی بیسکلی ہیلپ ساری کنٹریز, گلوبل جتنے بھی ہماری ممبر کنٹریز ہیں, کہ وہ کس طریقے سے اپنے گورنمنٹ کے ساتھ لیوریج کر کے پالیسی پہ کام کر سکتے ہیں, سو دیٹ ایٹ اے لارجر لیول, ایٹ اے سسٹمز لیول جو ہے ہم whether it's clinical work, whether it's training, capacity building, research, جس طریقے سے بھی ہم پروموٹ کر سکیں, جس طریقے سے بھی ہم سپورٹ کر سکیں. اینڈ اپنے اس پرٹیکولر آرگنائزیشن تنظیم کے اپنے بھی بہت سارے ٹریننگ پروگرامز ہیں, آن لائن ٹریننگ پروگرامز ہیں, آن لائن ریسورسز ہیں جس کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. اینڈ a lot of them are free actually for people all around the world جو کہ youth mental health اور child mental health کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ ہمیں لگتا ہے کہ اتنے سالوں سے although اب mental health جو ہے اس پہ بات بھی ہوتی ہے, it's something that is shouldn't be new to anybody else, کیونکہ دنیا نے اس پہ کافی بات کرنا شروع کر دی ہے اور بچوں سے ہی بات کا آغاز بھی, in the sense کہ وہیں اگر mental health issues اگر پکڑے جائیں اور ان کو resolve کیا جا سکتا ہے, one can have a chance at a better life. How do you think کہ آپ کی نئی پوزیشن جو ہے
وہ اس پہ ذرا زیادہ روشنی ڈالے گی. پاکستان میں مینٹل ایموشنل ہیلتھ کی امپورٹنس جو ہے اس پہ ذرا زیادہ روشنی آئے گی. بہت پیچھے ہیں. ہاں وی آر فار بیہائنڈ. ہم تو کہیں ہیں ہی نہیں اس دور. بالکل بالکل. سو ہمارا تو پیچھے اس سینس میں ہے کہ ہمارے ریسورسز بھی بہت کم ہے, ہیومن ریسورس بہت کم ہے. ابھی بھی ہم نے پروگرام بھی شروع کیا, ٹریننگ پروگرامز 2-3 اب ہو گئے. اس کے باوجود انڈر 10 چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہیں, چائلڈ سائیکالوجسٹ ٹرینڈ, فلی ٹرینڈ تو شاید ایک آدھ بھی نہیں ہے. تو فرام دیٹ پرسپیکٹو ہمارے پاس ایکچولی ہیومن ریسورس کم ہے. لیکن what this does is کہ it helps us leverage گورنمنٹ کے ساتھ, پالیسی میکرز کے ساتھ, ہمارے بگ آرگنائزیشنز, ہمارے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ, کہ if we can partner یاکپ ایپ کے اسپیس سے آپ کے ساتھ, ان آرگنائزیشنز کے ساتھ, کہ اپنے اپنے اداروں میں اگر ہر کوئی یوتھ مینٹل ہیلتھ کو انٹیگریٹ کرنا شروع کر دے, آپ کے چائلڈ مینٹل ہیلتھ تو ہر جگہ کٹ اکراس کرتی ہے, ویدر اٹس کہ اگر ہم او بی جین مٹرنل کیئر کی بات کر رہے ہیں, یا ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, یا ہم چائلڈ ابیوز کی بات کر رہے ہیں, یا ہم کسی بھی چیز کی بات, کہیں پہ بھی آپ کریں تو اگر, اینڈ دا بگ ایشو آلسو آف کورس از کہ موسٹ سائکیاٹرک النیسز, جو کہ میں ہر ایک کو بتا رہی ہوتی ہوں, ان کا جو ایٹ لیسٹ 70% آف سائکیاٹرک النیسز اسٹارٹ ایٹ دی ایج آف 15 اور 16. تو اگر کسی کو ہونی ہوتی ہے جینیٹکلی کسی کے اندر ہے, تو دیٹ از دا فرسٹ ٹائم دے ول شو اپ. تو جتنا جلدی ہم اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وی کین گیو پیپل اے بیٹر کوالٹی. اور یہ وہ ایجز ہیں جس میں اگر تو بڑا مشکل ہے, اس ایج میں مشکل بھی ہے ہوگا, لیکن اس ایج میں کوئی مانتا بھی نہیں ہے. پیرنٹس وغیرہ جب 15-16 سال کے بچوں کو کوئی ایشوز ہوں تو ان کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ بہانے بازیاں ہیں, یا پھر ضدی ان کی نیچر ہے, یا ان کے اپنی نیچر کی اور ایسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں. مطلب ہر چیز کا ایک لیبل کر دیا. ڈاکٹر عائشہ, آپ کو لگتا ہے یہ سوچ بدل رہی ہے اب آہستہ آہستہ, آلدو ہمیں پاکستان میں دیکھتے ہوئے تو اس طرح نہیں نظر آتا؟ میری because I'm always a hopeful person, optimist person, so I feel کہ نہیں, جب میں آئی تھی یہاں پہ پاکستان واپس 2013 میں, اور اب بہت زمین آسمان کا فرق ہے. the good thing is کہ young people are picking it up. تو بچے خود ٹین ایجرز جو ہیں اپنے ماں باپ کو پش کرنا شروع کر دیتے ہیں, نچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ جو آپ نے بات کی کہ میں ہر وقت اپنے کلینک میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بچے آ کے بولیں گے کہ ہم پچھلے 5-6 سال سے اپنے پیرنٹس کو بول رہے ہیں کہ ہمیں تھراپسٹ کے پاس لے جائیں, ہمیں کسی کو دکھا دیں, کچھ ٹھیک نہیں ہے. بٹ پیرنٹس کیپ سیئنگ کہ نہیں, everything is okay, مطلب یہ کر لو, وہ کر لو, whatever. دیکھیے سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے, پیرنٹس کا اپنا ڈینائل بھی چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہو سکتا, ان کو بھی تھیراپی کی ضرورت ہے. ہمیں اگر آج آپ ہمارے ساتھ ہیں تو مختصراً بتا دیں, 15-16 سال کے بچوں کی بات ہو رہی ہے. ایگزام میرے ذہن میں بہت ساری ایگزامپلز آنا شروع ہو گئیں جہاں بچوں نے سوشل آئسولیشن اس زمانے میں شروع کی, اور اب وہ اڈلٹس ہیں لیکن بالکل ہی سوشلی آئسولیٹڈ اڈلٹس ہیں. سو کیا سائنس ہے, کیونکہ وہاں پہ جب بچے نہیں نکل رہے ہوتے کمروں سے باہر تو والدین کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ایگزام ہونے والے ہیں, میٹرک کے ہوں, لیول کے ہوں, کوئی بھی ہوں, کہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ ظاہر ہے ایگزامز کا پریشر بھی ہوتا ہے, لیکن بچہ اگر بالکل کٹ آف ہو گیا ہے 14-15 سال کی عمر میں, تو از دیٹ اے سائن؟ What I tell parents, and ہر ایک کو میں جب یہ چیز سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ we have to look for کہ جب بچے کی کسی بھی جو بھی ان کی عادات ہیں اس میں کوئی چینج اگر آئے, تو اگر بچہ جو ہے کلاس میں A گریڈ لے رہا تھا اور اب C آ رہا ہے, یا C لے رہا تھا اور اب فیل ہو رہا ہے, یا پھر بہت زیادہ آؤٹ گوئنگ تھا اور اب کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو گیا, یا پھر پہلے بالکل کوائٹ بچہ تھا اور اب سڈنلی جو ہے ہر وقت کہتا ہے کہ مجھے دوستوں میں ہی رہنا ہے یا باہر ہی رہنا ہے. تو whenever there's a change, یا اگر irritability, چڑچڑاپن, غصہ, not wanting to engage, یہ ساری چیزیں بچوں میں آنی شروع کرتی ہیں, تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ایک ذہنی مرض ہے, بٹ اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے, اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے پیرنٹس سے, اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے ٹیچر سے, اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے کہ آپ کسی تھراپسٹ کو دکھا دیں, یا کسی کو بھی دکھا دیں کہ کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, اور وٹ ایور دیٹ از, اگر ہم اس کو وہیں پہ مینیج کر لیں, پکڑ لیں, اس کا شناخت کر لیں, تشخیص کر لیں, تو آئی تھنک اٹس وی کین ریلی بیسکلی اگنور نہ کریں, مطلب تھوڑا سا ویجیلنٹ رہیں اپنے بچوں کے معاملے میں, اور تھوڑا سا اپنی انسٹنکٹ بھی یوز کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے.
बिल्कुल, लेकिन उमा मैं बार बार ये भी कहती हूँ ना कि देखिए एक तो साइकाइट्रिस्ट से भी ना डर है ना, मैं साइकाइट्रिस्ट में बार बार हर एक जगह रेडियो पे भी आ जाती हूँ, टीवी पे भी आ जाती हूँ, सोशल मीडिया पे आई टेल पीपल कि देखो हम जैसे लगते हैं, मेरे जैसे लगते हैं, वी आर नॉट लाइक स्कैरी पीपल, वी आर नॉट गोइंग टू पुट सारे बच्चों को दवा पे, वी आर नॉट गोइंग टू, मैं वैसे ही मेडिकल स्कूल गई हूँ जैसे आपके बाकी दूसरे डॉक्टर्स मेडिकल स्कूल गए हैं, सो यू नो इट्स इम्पोर्टेंट कि स्टिग्मा खत्म हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने साइकाइट्रिस्ट को दिखा दिया, या अगर ये कह लिया कि जहनी मर्ज है, किसी को लंग्स का मर्ज होता है, किसी को स्किन का होता है, किसी को ब्रेन का होता है, इट्स नॉट दैट बिग अ डील, इट्स लाइक एनी अदर इलनेस। डॉक्टर आयशा, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी नई चीज होगी तो लोग थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, और खास तौर पे अगर अपनी कोई रिसर्च वगैरह ना की हो तो ये बिल्कुल ही एक और ही सब्जेक्ट लगता है, और लगता है हमसे कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। यू नो ऑफ्टन टॉक अबाउट इट आपके साथ, दीगर लोगों के साथ, तो दिस इज आल्सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।